زید ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا اے جماعت صحابہ یہ پھاٹک تو اس طرح نہیں کھلے گا, تم ایسا کرو کہ مجھے ایسا ڈنڈا ڈولی کر کے اور اس طریقے سے خوب جھلانے کے بعد پوری قوت سے مجھے باؤنڈری وال میں پھینک دو, میں جان تو دے دوں گا مگر پھاٹک کھول دوں گا. اللہ اکبر. صحابہ نے یہی کیا. حضرت زید ابن خطاب کے ہاتھ پر پکڑ کر بڑی قوت سے انہیں جھلایا اور جھلانے کے بعد جب پھینکا, حضرت زید جب اس باؤنڈری کے اندر کودے, جو حال ہوا ہوگا اللہ بہتر جانے, مگر اتنے دلیر تھے کہ اٹھنے کے بعد پھاٹک کی کنڈی کھول دی. مسلمان فوج پھاٹک کے اندر نئی دم کے ساتھ گھس گئی. اب جب مسیلمہ کذاب کی فوج گاجر مولی کی طرح جب کاٹنے لگے تو ان کے پیر اکھڑ گئے. وہ اپنے ڈالڈا نبی کے پاس پہنچے کہ یہ کیا ہے, جنگ جاری رکھنی ہے کہ کیا کرنا؟ مسیلمہ کذاب جھوٹا, اس نے کیا کیا, اپنی چادر سر پہ اوڑھی اور اوڑھنے کے بعد ایسے گردن ہلائی اور ہلانے کے بعد کا ابھی وہی آئی ہے کہ ڈٹے رہو میدان میں فتح ہماری ہو. اس کے بعد وہ رنگ ایسا مضبوط پڑا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پل گئے. اب شکست جب اسے نظر آنے لگی, اب فوج کے اس کے سپاہی گئے, انہوں نے کہا بھائی اب تو بہت مر رہے ہیں گاجر مولی کی طرح, کوئی نئی وحی آئی ہے تو بتاؤ, یا کوئی نئی وحی اور اللہ سے بات کرو. اس نے پھر چادر اوڑھی, چادر اوڑھنے کے پھر اس طریقے سے الٹا سیدھا ہوا اور کہنے لگا ابھی ابھی وحی آئی ہے کہ بھاگو اور جان بچاؤ. اس کے لشکر میں جب بھگدڑ مچی, بھگدڑ مچنے کے بعد حضرت خالد ابن ولید نے حکمت عملی یہ ترتیب دی, جب تک اس قوم کا جھوٹا نبی نہیں مرے گا, یہ قوم کے پیر نہیں اکھڑیں. یہ کام کس نے کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جو حبش کے رہنے والے تھے. یہ بڑی حکمت کے ساتھ اس کے لشکر کے دل میں گھس گئے اور گھسنے کے بعد اپنی زوردار تلوار اٹھا کر مسلمہ پر ایسے دے ماری کہ مسیلمہ کذاب کا کام ہو گیا, وہ جناب جہنم رسید ہو گیا. اب امت نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی کا بیڑا غرق ہو گیا تو قوم کا کیا حال. اب جب یہ بھاگے, جہاں بھاگے مارے گئے, جدھر بھاگے مارے گئے. اس طرح مسلمانوں نے یہ مار کا سر کر دیا. یہ کہنا فائدے سے خالی نہ ہوگا, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبش کے رہنے والے, مسیلمہ کذاب کو جب مارا ایک نعرہ انہوں نے مارا, سنیے ایمان تازہ کیجئے. فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت, جب میں مسلمان نہ تھا تو میں نے سب سے بہترین مسلمان کو قتل کیا. وہ مسلمان کون تھے؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. جنگ احد, غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل یہی حضرت وحشی حبشی تھے. انہوں نے اس وقت حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. فرما سنو گواہ رہنا کہ جب میں مسلمان نہ تھا سب سے بہترین آدمی کو شہید کیا. آج جب میں مسلمان ہو گیا تو یاد رکھنا کہ سب سے بدترین کو قتل کر رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس زمین کے سب سے بدتر آدمی کو قتل کر کے انہوں نے اللہ اکبر اپنا کفارہ ادا کر دیا اور اس کے بعد عزیزان گرامی وہ شہید ہو گئے. غرض یہ کہ یہ معرکہ اتنا زبردست تھا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی. آپ کو تعجب ہوگا اس دور میں جن صحابہ نے جنگ میں حصہ لیا ان میں کئی ہزار صحابہ, 1000 سے اوپر انتقال ہوا, شہید ہوئے. ان میں صرف 700 صحابہ وہ تھے جو پکے حافظ تھے, پکے حافظ. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں شہید ہوئے جو جنگ یمامہ کے نام سے موسوم. اور جہاں یہ جنگ لڑی گئی, میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 20-22 سال تک بھی حضرت زید ابن خطاب کا مزار وہاں بنا ہوا تھا یمامہ میں, لیکن سعودی حکومت نے جہاں جنت البقیع پر بلڈر اور ٹریکٹر پھرا دیے, جنت مالا پر ٹریکٹر پھرا دیے, ان منوسوں نے کیا کیا, حضرت زید ابن ثابت کے مزار کو بھی مسمار کر دیا. جیسا کہ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا حضور کی والدہ ماجدہ جو ہیں
ان کے مزار کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ان کا کہنا یہ ہے وہ اسی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو تو تعجب ہوگا، صحابہ کے مزارات گرا دیے جائیں، جنت البقیع میں اہل بیت کے مزارات گرا دیے جائیں، جنت مالا میں اہل بیت کے مزارات گرا دیے جائیں، البتہ شاہ عبد العزیز کے جبہ، تلوار، اس کی ساری چیزیں بطور امانت اور بطور آثار قدیمہ اپنی الماریوں میں سجا کر کے رکھا۔ اس کو تو شرک نہیں کہتے، مگر ان آثار کو مٹا دینا ان کے یہاں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں شرک ہوتا ہے۔ یہ الٹی کھوپڑی ان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ عزیزان گرام، میں عرض کر رہا تھا، یہ واقعہ جب ہوا، امت نے ایک نیا مسئلہ جب کھڑا ہوا کہ کوئی نبی پیدا ہوا، پوری امت میں اس پر اجماع ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی کوئی ممکن تھا، وہ حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے، مگر وہ بھی نبی نہیں ہوئے، وہ بھی نبی نہیں ہوئے۔ آئیے اس کا ایک پہلو اور دیکھ۔ انہوں نے کہا صاحب، حضور کی اطاعت فرما برداری کر کے آدمی نبی بن سکتا، اگر حضور کی فرما برداری میں آدمی نبی نہ بنے، حضور سے فیض لے کر آدمی نبی نہ بنے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی نبوت کا فیضان قیامت تک جاری نہیں رہا۔ یہ ان احمقوں کا کہنا۔ میں آپ سے، عنوان ہمارا نہیں، ضمن میں آپ سے پوچھتا، یہ مرزا غلام احمد یہ حضور کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے نبی بنا؟ اللہ اللہ، میں آپ کے سامنے صرف نکات عرض کرتا ہوں کہ میرا عنوان یہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ اطاعت گزار قوم، صحابہ کرام علیہم رضوان سے اطاعت گزار کوئی تھا؟ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی مطیع فرما بردار تھا؟ نبی کریم علیہ السلام، ان کی فرما برداری، حضور علیہ السلام کی نقل، حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی اطاعت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عالم یہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، توجہ کیجیے، اپنے بائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر ایسے ہاتھ مار کر کوئی بات بیان کی، راوی جب حدیث بیان کرتا، حدیث کے الفاظ پڑھنے کے بعد یہی ڈھب اپناتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان کی تو آپ نے اپنے دہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مار کے بات بیان کی۔ حضور نے کوئی بات اگر ارشاد فرمائی تو اپنے ہاتھ کو دہنی ران پر مارا، کوئی حدیث بیان کی، راوی جب حدیث بیان کرتا وہ بھی دہنی ران پہ اپنا ہاتھ مار کر بیان کرتا۔ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور نے دہنی ران پر اپنے ہاتھ کو مار کر کے بات بیان کی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی بات حضور نے ارشاد فرمائی اور حضور علیہ السلام ہنس دیے، مسکرا دیے، راوی حدیث بیان کرنے کے بعد مسکرا دیتا اور مسکرانے کے بعد پوچھتا، اے جماعت صحابہ، تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنسا، کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا اچھا آپ بتائیے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ کیوں مسکرا؟ فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ جب حضور نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ بھی مسکرا دیے تھے۔ ارے بھائی، ہنسنے پر تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ آدمی کا دل رکھنے کے لیے کوئی آدمی اگر آپ کے سامنے تھوڑا بہت آپ ہنس دیں، اس کا دل بہل جائے، بھائی رونے پہ تو قابو نہیں۔ اللہ اللہ، ہم نے جماعت صحابہ کی اداؤں میں پڑھا، سبحان اللہ، کوئی بات حضور نے ارشاد فرمائی، وہ بات ایسی رقت انگیز، وہ بات ایسی اندھوناک، وہ بات اتنی غم زدہ کہ حضور جب بیان کرنے لگے تو آپ کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ راوی جب حدیث بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ زاروں قطار رونے لگ جاتا، اس لیے کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کا ایسا پیکر کہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے آپ قدرتی طور پر دل بھر جاتا اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا میں نقل کرتے، ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور ایک میدان میں گھما رہا، ایسے اسے چلا رہا۔ کسی نے پوچھا ایک دانشمند آدمی کہ گھوڑے کی لگام پکڑے ایک جگہ